یہ سب طریقیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے انسانوں میں سے ہی اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنا عدالت کرانے کے لیے چن لیا۔ اللہ کے رسولوں نے اللہ کی پہچان کرائی اور اس کا عدالت کرایا، اور اس کے قانون کو لوگوں تک پہنچایا، اور اس پر عملی نمونہ خود اپنے آپ پر نافذ کیا، اور یہ تا قیامت محفوظ جیسے قرآن مجید کی جگہ محفوظ ہے، اسی طرح رسول کا عمل بھی متواتر تا قیامت اللہ نے محفوظ کر دیا۔ میرا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے حقیقت دنیا کی حقیقت کیا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 24۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد۔ دنیا کے لوگوں، سچا اور پکا ایمان تبھی ہوگا جب آپ اس قرآن مجید پر اس طرح عمل کرو گے جس طرح عمل کرنے کا حق ہے، اور ہمارے آپ رسول جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کتاب پر عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ اللہ نے انسانوں میں سے جتنے بھی کوئی منتخب کیے ان پر جو بھی صحیفے یا کتاب اتری انہوں نے چوں کا وہی پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور اسی پیغام کے مطابق اپنے آپ پر قانون نافذ کیا، اور اس کا عملی نمونہ تا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، جو سورۃ طٰہٰ اور سورۃ توبہ سے ثابت ہے۔ مومنین، ان کی اولادیں اور ان کے ساتھی ان کا متواتر عمل کھانا کام میں چلا آ رہا ہے۔ تم چاہو اس دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ کھیل اور زندگی اور ساری چیزیں اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ محترم ساتھیوں، دنیا کی زندگی میں محنت اور کوشش سے انسان ہر وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے جس سے اس کو مفاد حاصل ہو، اس کا ذاتی مفاد ہو، اس کی اولاد کا مفاد ہو، اس کے والدین کا مفاد ہو، اس کا دنیا میں ایک مقام بن جائے، ایک نام بن جائے، عیش و آرام ہو جائے، دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں۔ مال جمع ہونے کی خبر انسان کو لے ہوگی، میرے پاس اتنا مال آ جائے، اتنی اچھی گاڑی آ جائے، اتنا اچھا مکان مل جائے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ملک سے باہر جائے، خوب پیسہ کمائے، یہی فکر لگی ہوئی ہے۔ اور یہ بالکل فکر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول جب ہم حاضر ہوں گے تو اس وقت ہمیں اس کتاب کے مطابق حساب و کتاب بھی دینا ہوگا۔ بھائیوں، روزی کمانے سے کون روکتا ہے؟ اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اللہ تو قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جب تم جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو میری زمین میں اپنا رزق تلاش کرو۔ چھٹی کا تہوار ہم نے خود بنا لیا ہے۔ بھائیوں، روٹی کمانا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، لیکن
مگر نہ ہو جاؤ کہ اللہ کے قانون کو بھول جاؤ، اللہ کے قانون کے مطابق روزی کماؤ اور اپنی مال اولاد کی محبت میں اللہ کے قانون کو مت چھوڑنا، اللہ کے قانون کو برتر رکھنا اپنی ذات اور مال کے مقابلے میں۔ یہ دنیا کی بات دوڑ بڑی عجیب اور چھوٹی سی ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے، ایک بارش ہو گئی، اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے، تم دیکھتے ہو وہ دت ہوگی، پھر وہ خود پک رہ جاتی ہے۔ اسی طرح والدین اپنا مناف کرتے ہیں، اللہ نے انسان کا جوڑا بنایا، پھر سے نسل چلائی، عقیم پھر سے نسل چلائی، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، جب بڑھاپے میں چلا جاتا ہے پھر وہ کیا کہتا ہے، اور اب میں بوڑھا ہو گیا، اب میں دنیا داری کے کاموں کی عمر میری گزر چکی ہے، اب اللہ کر یہ اللہ کی کام نہیں چلتی، نہ جانے کس لمحے کس جگہ پہ تمہیں موت آ جائے۔ ہر وقت اللہ کے قانون کو یاد رکھو، اللہ کی کتاب کو اپنی زبان میں سمجھو اور اسی کے مطابق عمل کرو، پھر یہ آپ کی کامیابی ہے۔ اگر جوانی میں جیسے فصل جوان ہوئی، اس پر پھل لگ گیا، کاشتکار کو بتاتا ہے کہ اللہ مٹی میں جا کر بیچوں گا، اس کا مجھے معاوضہ ملے گا۔ اسی طرح اپنی جوانی پوری طاقت سے پوری قوت سے اس کتاب کو پکڑ لو، اس کو اپنا رونا چھونا بنا لو۔ بہت آسان کتاب ہے، یہ بات انتہائی غلط بات ہے، اس بات کی سمجھ صرف عالموں کو آتی ہے، عام انسان کو نہیں آتی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ آؤ میری طرف، میں تمہیں چلانا بھی سکھاؤں گا، سمجھانا بھی سکھاؤں گا، سیدھا راستہ ہدایت کا راستہ مومنین کا ہے۔ تو یہ باہر کتاب قرآن ہے، اور اسی قرآن کے مطابق رسول نے عمل کیا، جو تم سے رسول بنا، دین کی بنیاد قرآن اور سنت رسول ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں دنیا داری کے لیے، نام فون کرتے ہیں، کبھی پیشی کرتے ہیں دنیا داری کے لیے۔ میں گلا منڈی میں چھوٹے کا کام کرتا ہوں، مجھے پتا ہے گلا منڈی میں کیا کچھ ہوتا ہے، سارا دن پیسے کی دوڑ، اور صبح سے لے کر دکان بند ہونے تک پیسے سیف میں بڑے ہوئے ہیں، پیسے لینے والا آتا ہے اس کو پیسے پیمنٹ نہیں آئی۔ یہ المسلمین کا کام نہیں ہے، گندم ہے، مونچی ہے، مکئی ہے، وہ بیچتا 2200 ہے، کسان کو کہتے ہیں آپ کی مکئی کا ریٹ کم ہوتا ہے، مکئی 2200 میں چیز کو جوڑا ہوتا ہے، پھر کچھ دیر بعد چکر لگاتا ہے، کہتا ہے یعنی کی بولا اس کو کچھ کرتا ہے، 100 روپیہ دوسرے بوکا پھیلا، مجھے بھی 4 پیسوں بوکا پھیلا۔ یہ مسلمین کا کام نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ دنیا کی مال میں تم مگن ہو کر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم دنیا میں اتنا مگن ہو گئے ہو، اتنا مال کے پیچھے لگے ہو کہ تم قبر میں چلے جاتے ہو۔ یہی دنیا آتی ہے بھائیو، تم دکھاتے کچھ ہو، دکاندار کھاتا کچھ اور ہے، دیتا کچھ اور ہے، یا مسلمین کا کام کیا۔
یہ دنیا کا نظام، دنیا کی دوڑ کہ مگر صرف پیسے کی دوڑ، اپنی مولاد کی فکر. تو بھائی لوگ، جس خالق نے انسانوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا، اس کو سب کی فکر ہے. آپ کو اس رب کے قانون کی فکر ہونی چاہیے. ہم سے مال اور نام کی محبت میں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے ہمارا خالق ناراض ہو جائے. اگر ہمارا خالق ناراض ہو گیا تو کل قیامت کے دن ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جہنم سے بچنے کے لیے استقامت کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ نے جتنے بھی رسول دنیا میں بھیجے ان دونوں کی زبانیں بھیجے تاکہ ان کو آسانی سے اللہ کے پیغامات پہنچا سکے. بھائیو، سورہ یاسین میں ہے یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، ہم نے تم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا. کیوں؟ وہ تمہارا کھلا یعنی دشمن ہے. وَاعْبُدُونِی، بس میری ہی بات کرو. خالص اللہ کی بات کرنی ہے. اللہ پر ایمان لانا اور رسول پر ایمان لانے کا مطلب واضح ہے. اللہ کے قانون تو اپنے آپ پر نافذ کرنا ہے اور دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے. جو سن لے، جو نہ سنے اس کو نہ سناؤ. جو سننا چاہتا ہے اس کو دلیل کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاؤ. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو اور لوگوں کو ترغیب دو. یہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، زبانی کلامی الحمدللہ کہہ دینا، یہ اللہ کی تعریف نہیں ہے، اللہ کا شکر نہیں ہے. اللہ کا شکر تب ہے جب تم اس قانون پر عملی مظاہرہ کرو گے، عمل کر کے دکھاؤ کہ ہے اللہ کا شکر. زبانی کلامی آپ کام پہ جیسے میں کمپیوٹر کا کام کرتا ہوں، اگر میں چھٹی نہیں دوں گا وہ مجھے مہانے پر کھا نہیں دوں. ڈیلی حساب لیتے ہیں، کیش ملاؤ، مال ملاؤ، کھاتے مینٹین کرو، بینک کھاتے کے ساتھ چیک لاؤ. اگر میں ان کو سارا حساب برابر نہیں دیتا تو مجھے تو کام پہ نہیں ہے. ہم اللہ کے ملازم ہیں، اللہ کی نوکری کر رہے ہیں، تو اللہ کی نوکری کرنے کے لیے اللہ کے قانون کو ماننا پڑے گا. اب ماننا کیسے ہے؟ اس پر عمل کرنا ہے. جیسے رسول نے عمل کیا، کرنے کا مطلب ہی یہی ہے. کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبانی اقرار کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا. آگے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. اس کے بعد آخر وہ جگہ ہے جہاں سب کا حال ہے اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سامان کے علاوہ بھائیوں کچھ نہیں. بھائیوں تم دوسرے لوگوں کی طرف نہ دیکھو. اس نے مکان کروڑوں کا بنا لیا، اس کی لگوا لیے، اس نے لگژری گاڑی رکھ لی، میں پیچھے رہ گیا. تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ تمہاری موت کا بعد ہے تم کو اپنے بچوں کی فکر نہیں ہوتی. کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جس خالق نے تمہیں پیدا کیا وہ تیرے بچوں کا بھی وارث ہے؟ اسی نے پالا ہے. جن کے والدین بچپنے بہت ہو جاتے ہیں ان کو روزی کون دیتا ہے؟ ان کی تعلیم کا بندوبست کون کرتا ہے؟ ان کے پہننے کی زبان کون بناتا ہے؟ جب تک وہ زبان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ پر اپنا پختہ ایمان اور بھروسہ رکھو، پختہ یقین رکھو. بھائیو، اپنے آپ کو نفع ہوتا ہے تو تم اپنی عقل کا مان کرتے ہو. جب تمہیں کاروبار میں گھاٹا پڑتا ہے
تو رب کے کھاتے میں جاتا ہے۔ نفع نقصان کا اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں۔ جب تم اپنی عقل اس وقت کہاں جاتی ہے، ایسے دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاول کا ریٹ 10,500 سے اب 9,000 میں اس پر کہاں کی عقل؟ ملنے والوں کی عقل کہاں کی؟ کئی لوگوں نے کہا کہ بڑے سے بعد لکڑی کو بیٹھ کے رکھے، جب کہاں کی عقل مانگ تو میری عقل کہاں ہے؟ منافع میں عقل گاتے میں رکھتے کرتے ایسا نہیں ہے، نفع بھی اسی کے اختیار میں ہے اور نقصان بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ تمہارا کام ہے ملامت کرتے ہوئے پوری ڈیوٹی دو، اس کو حلال کرو، کاروبار کرتے ہو اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو سمجھو کہ کاروبار کا طریقہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے انسانوں تک کیا پیغام دیا، اس طرح کاروبار کرو، لوگوں کی آرائش و آسائش یہ رنگین محفلیں نہ دیکھو کہ دنیا عاضی ہے، موت ہر وقت انسان کے سر پر سوار ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كالسماء والأرض۔ بھائیو، دنیا کی زندگی کے پیچھے لگ کے جتنا مرضی دنیا کی زندگی میں لگا اٹھا لے سمیٹ لے، پھر بھی آخر موت کا پتہ انسان کو چلنا۔ سب انسان یہی دنیا چھوڑ کر فوت ہو جائیں گے اور ایک ہی سیدھا راستہ ہے جو اللہ کے پاس ملتا تھی، اور بار بار اللہ نے قرآن مجید میں اپنے رسول کے ذریعے انسانوں کو اپنی کتاب کی طرف بلایا ہے۔ اور لوگوں میری کتاب کی طرف، لوگوں کی کتابوں کی اللہ کی پیروی کا حکم نہیں ہوتا۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جیسے تم دنیا میں کوشش کرتے ہو اسی طرح نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو تاکہ اپنے رب کی مغفرت حاصل کر سکو اور جنت کی حقدار بن سکو، وہ جنت جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو رزق زیادہ دے اور جس کو کم کرے۔ اللہ کسی انسان کو بے شمار رزق دیتا ہے لیکن اس کو راضی نہیں ہوتا، کسی انسان کو بے شمار لا دیتا ہے، بے شمار رزق دیتا ہے، کسی انسان کو بے شمار لا دیتا ہے، اس کو دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ انسان کی آزمائش ہے۔ انسان کو جب اللہ راحت دیتا ہے دنیا میں، وہ اللہ کے شکر ادا کرتا ہے۔ میں نے پہلے تازے میں شکر کیسے ادا کرتا ہے؟ یا الحمدللہ سبحان اللہ مجھے باہر سے کہہ دینا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا عمل مظاہرہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے قرآن مجید کی صورت میں انسانوں تک پہنچایا ہے۔ اسی کو مضبوطی سے عمل کرنا ہے تو پھر الحمدللہ سبحان اللہ کا اس پورا ہوگا۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے یہ کتاب میں نازل کروا۔ إن ذلك على الله يسير، ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ اور جو انسان اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان قدر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہر کام آسان کر دیتا ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ الذين يكفرون ويأمرون الناس بالبر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے
کہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل برداشت رہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر تم اللہ جانا کسی پر خوش ہو جاؤ کہ یہ میں نے فلاں ترکیب کی تھی، کہ میری تجویز تھی، میرا آئیڈیا تھا، دیکھا کہ میں نے تمہیں تجویز دی تھی، میری دن کامیاب ہو گئی۔ جب اب تجویزیں کہاں جاتی ہیں جب نقصان ہوتا ہے، اس وقت تیری تجویز کہاں جاتی ہے۔ جو کام بھی کرنا ہے اللہ سے مدد مانگو، یا اللہ میرا کام ہے کوشش کرنا اب تیرے حوالے، جو تمہیں نہیں بہتر سمجھتا ہے ایسا میرے لیے کرتے۔ اللہ کسی بندے کا ظلم نہیں کرتا، بندہ ہی ہے تو فرمان بنا بیٹھا تھا، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ اب جس کے بعد پیسہ ہے یا سرکاری اختیارات ہے یا وہ کسی ایسے عہدے پر ہے جس سے لوگوں کو پریشان کر سکے، بلیک میل کر سکے، تو حکومت ہے وہ لوگوں کو تکلیف دے کر خوش ہوتا ہے، لوگوں کا حق مار کر فخر کرتا ہے کہ میں نے فلاں کے پیسے والے فلاں پر میں نے ظلم کیا۔ اور لوگ بھی کیا کرتے ہیں، لوگ چوری صاحب کو، یہ دنیا داری ہے، ایم ایل اے صاحب کو، میاں صاحب کو، شیخ صاحب کو، سرمایہ دار کو، چیئرمین صاحب کو، ناظر صاحب کو خوش کرتے ہیں۔ اللہ کے قانون کو فالو نہیں کیا جاتا دنیا میں، یہ ہے دنیا داری کا نظام۔ دنیا میں اللہ کے بندے ہیں، وہ ہر کام میں ہر وقت اللہ کو یاد کرتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے سوتے وقت اللہ کے قانون کو یاد رکھتے ہیں، اور اللہ کے قانون پر عمل کرتے وقت سنتے نبی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو متواتر عمل ہے۔ بھائیو، وہ زمین ہو یا کتاب کی صورت ہو یا آپ نیلے آسمان پر رنگ برنگ پرندے دیکھ رہے ہیں، زمین میں یہ رنگ برنگ پودے درخت، یہ پھول خوشبودار اور زمین سے اللہ رزق پیدا کرتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کی سب کی اندر کی نشانی ہے۔ اللہ نے زمین میں پہاڑ گاڑے، تمہارے لیے سورج بنایا ہماری روشنی کے لیے، ستارے آسمان میں بغیر ستوڑ کے آسمان کو کھڑا کر، تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تم نظر بڑھاؤ دنیا کے کسی بھی کونے میں، یہ سب اللہ کی نشانی ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا انسان۔ شکر زبانی کے ہمیں کہا کرتا ہے، اللہ تعالی قرآن کو نہیں کرتا، سمجھ آگے کا سال ہی پر نفسی تو جو انسان اپنی جان پر خود نیک عمل کرے گا اس کی جان کا صرف اسی انسان کو فائدہ، اور جو برا عمل کرے گا اس انسان کی جان پر اس برائی کا وبال صرف اسی کے اوپر ہے۔ بھائیو، دنیا میں اللہ نے جس لوگوں کو بات دیا ہے، اگر وہ اللہ کے دین میں رزق لیتے لوگوں پر خرچ نہیں کرتا، پھر اپنے مال میں خرچ کرتا ہے، باقی 11 مہینے وہ دھوت مال کو بری مستقی۔ اللہ کے بندوں، شروع سے لے کر آخر تک قرآن کہتا ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ اللہ کے رزق میں سے لوگوں پر خرچ کرو۔ مال جمع کرنے کی تمہیں پڑی ہوئی ہے، جو اللہ کا مال اللہ نے دیا ہے، وقیم السلام وآتوا الزکاۃ کو ذہن میں رکھو۔ یہ دین کی بنیاد ہے، اللہ سے براہ راست تعلق رکھنے کا ذریعہ ہے۔ نماز
یہ 10,000 ہے، تمہارا خرچہ فرض یا 5,000 ہے، باقی 5,000 میں سے دینی ضرورت مندوں کا خیال رکھو۔ کاروباری بندہ ہے، وہ کہتا ہے رمضان کے علاوہ بتا دیتے بڑی دیکھتی ہے بھائی وقار کا نہیں ہے مال کو پاک کرنا۔ اگر تمہیں نام سے پہلے موت آ گئی تھی، اللہ کے بندو موت سے آنے سے پہلے اللہ کے ضرورت مندوں پر اپنا مال خرچ کرو۔ مہینے بعد تم حساب کر سکتے ہو۔ اگر تمہیں فکر ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی کتاب بار بار انسان کو پکارتی ہے، یہ رسول کی زبان ہے، وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ قرآن اللہ کا یہ قرآن انسانوں تک جو پہنچا ہے وہ رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے پہنچا ہے، اصل حدیث قرآن ہے۔ اب اس حدیث کو چھوڑ کر ترنگانہ راستہ نکال لیا گیا۔ دو ہی تین آسان ہو جاتا، تین آسان نہیں معلوم میں تفریح پیدا کر دی، جیسے دنیا دار میں کاروباری افراد پیسہ کرتے اذان ہو رہی ہے، مجھ کو کہتے پھر بات پڑھے گا، بعد میں پڑھے نہیں گا، تمہارے بعد میں پڑھے گا۔ اللہ نے مومنوں پر مقررہ وقت میں نماز فرض کی ہے، جب اذان کا بلاوا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو کام چھوڑو، دوڑو مسجد کی طرف اور پھر بھی اللہ کی بندو اللہ کی طرف دوڑو۔ جمعہ کا نام جمعہ کا دن ہے، اذان ہو رہی ہے، کاروبار بن گیا، گاہ کو خدا دینا ہے، یہ آدمی اللہ کا قرآن کا کہتا ہے کہ جمعہ کی اذان ہو جائے تو دوڑو مسجد کی طرف۔ یہ تمہارے لیے کہتے ہیں کہ تم سمجھو اللہ نے انسان کو حرکت دی ہے، یہ کہیں سے یہ نہیں دی ساری گاڑی کے پورے کے دعوے کرتے ہو، نماز کے دعوے کرتے ہو، اور تم میری نیند کے چکر سے باہر نہیں کرتے۔ کیا یہ نیند کا چکر کامت والے بھی آپ کو اللہ کے رات سے بچا لے گا؟ بھائی نہیں چلے گا، بھائی وقت ختم ہو چکا ہے۔ آخری خود ایران کے آیت کا جان ہوگا وہ بھی یہی ہے، آج قرآن دینا کو یہی کہا۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا کہ اسی سے لوگوں کو آگاہی دوں اور اسی کے ساتھ تبلیغ کروں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔